بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو عظیم الشان نعمت ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اس شخص کو نکالو جہنم سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پورا قرآن پاک جو ہے ایمان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و اعمال بالجوارح۔ ایمان کہتے ہیں دل سے سچا ماننا، دل سے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور زبان سے اقرار کرنا، یہ 2 باتیں ہیں۔ اب عقیدے میں یہ بات کیوں لائی گئی کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے صداقت کی گواہی دی جائے اور زبان سے اقرار ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان جو ہے صرف اقرار باللسان کا نام ہے، زبان سے اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، دل کی تصدیق کافی نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافق بھی ان کے نزدیک مومن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق بھی زبان سے اقرار کرتا ہے نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کی زندگی پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل ان کے ایمان سے خالی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان نہ زبان سے اقرار کا نام ہے، نہ دل میں تصدیق کرنے کا نام ہے، بلکہ ایمان ہے کہ معرفت قلب، دل میں بس پہچان لے اس بات کو، پہچاننا۔ یہ تو اس سے بھی آگے خطرناک بات ہے۔ اب دیکھیں، معرفت قلب کا نام ایمان رکھ دیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں کہ پہچانے، اللہ کو پہچان لے، اللہ کے نبی کو پہچان لے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے ضروری نہیں کہ زبان سے اقرار کریں، دل میں ان کی صداقت کی گواہی دیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کتاب بھی مومن ہوئے، اس لیے کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ اہل کتاب اپنے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور فرعون بھی مومن نکلا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ پہچانتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے رب ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما، اندر کی عناد اور ضد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لایا۔ ابو طالب بھی ان کے نزدیک مومن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے کہا کہ بھتیجے، میں ضرور مان لیتا، میں پہچانتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے، لیکن ضرور مان لیتا، اگر میں مان لیتا تو یہ قوم مجھے عار دلاتی، میں نہیں مانتا۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات۔ اسی لیے ایک مستقل عقیدہ رکھا گیا اسلامی عقیدے میں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ صرف زبان سے اقرار کو اگر کہیں گے تو منافق بھی ایمان ہو جائے گا، اور صرف جو ہے پہچاننے کا نام ایمان اگر رکھ لیں گے تو دیکھو کیا کیا نتیجے اس کے۔ اسی لیے ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل سے گواہی دینا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اعمال ایمان کا جز ہیں، ایمان نہیں ہے، یہ وضاحت ہے۔ اعمال جو ہے ایمان کا جز ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی تصدیق دل سے کر لے، زبان سے اقرار کر لے اور اعمال نہ کرے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت بڑا رد ہے ایک فرقے کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ اصول کو یاد رکھیں، گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، حالانکہ نہیں۔ ہاں، گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کیا ہے؟ نافرمان ہو جاتا ہے اللہ کا،
پھر وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ چاہے رحمت کا معاملہ کرے چاہے عدل کا معاملہ کرے. لیکن اعمال کیا ہیں؟ اعمال ایمان کا جز ہے. تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے اللہ کی گواہی دینا اور زبان سے اقرار کرنا، اعمال ایمان کا جز ہے. جتنے اعمال زندگی میں آئیں گے اتنا ہی ایمان اس کا طاقتور بنے گا، اور اعمال اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے ایمان پر پڑیں گے اور ایمان کمزور ہوگا. دیکھیں عقیدہ نمبر 65 ہے، وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ. وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، کوئی آدمی ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلتا، یعنی گناہ کرنے سے ایمان سے نہیں نکلتا. بڑے سے بڑا گناہ کر لے ایمان سے نہیں نکلتا، مگر شرک ایک چیز ہے، شرک سے ایمان سے نکل جائے گا. جتنے بھی کبائر گناہ ہیں ان تمام کے کرنے سے ایمان سے نہیں نکلتا. الا بجحود ما ادخلہ فیہ، مگر ان چیزوں کا انکار کر دے جس میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں. ایمان میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں ان کا اگر انکار کر دے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. اللہ پر اگر اللہ کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، یا جو گناہ ہیں ان گناہوں کو حلال سمجھے. گناہ کبیرہ سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا جب تک کہ گناہ کبیرہ کو کوئی حلال نہ سمجھے. ایک آدمی جو ہے نماز چھوڑ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہو کوئی بھی گناہ، تو اس سے ایمان سے نکل جائے گا. والایمان هو اقرار باللسان وتصدیق بالجنان، ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شریعت، جو وضاحت صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، کلہ حق، سب کا سب حق ہے. یہ عقیدہ امام طحاوی اس لیے ذکر فرما رہے ہیں، یہ دراصل رد ہے ان لوگوں کے حق میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث کے خلاف. وہی کہہ رہے ہیں وجمیع، اور ان تمام چیزیں صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے، من الشرع والبیان، شریعت اور وضاحت میں سے جو کچھ ہم تک پہنچی ہیں، کلہ حق. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام جس طرح حق اور قابل حجت ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی قابل حجت ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں صرف کتابیں نہیں اتاری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتابوں کے ساتھ شخصیتوں کو بھی اتارا. قرآن پاک اتارا، اور قرآن پاک سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال لوگوں کے سامنے رکھا. پھر جب آپ نے قرآن کی بات کہی تو لوگوں نے انکار کیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک لمبی زندگی میں تمہارے سامنے گزارا ہوں، تم نے میری زندگی کو نہیں دیکھا کہ کیسی پاک صاف تھی؟ وہ زندگی دیکھ کر بھی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبوت سے پہلے بھی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. اسی لیے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی جہاں تاکید ہے، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی اتباع پر خوب تاکید ہے. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ پر بیعت کرنا گویا اللہ سے بیعت کرنا، آپ کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہے نہیں قرآن پاک. تو جگہ جگہ یہ ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب دلیل ہے، استدلال اس سے کر سکتے ہیں، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال اور افعال، یہ سب کے سب، بلکہ آپ کی ادائیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ساری زندگی، یہ آپ کی ادا جو ہے ہمارے لیے حجت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک عرصے تک پوری امت کا اس پر اجماع رہا کہ اللہ کی کتاب جس طرح قابل حجت ہے، اس طرح آپ کی حدیثیں بھی قابل حجت ہیں.
لیکن جس طرح امت میں فتنے اٹھے، اس طرح ایک فتنہ یہ بھی اٹھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قابل حجت نہیں ہیں، اور اس کی پیشن گوئی آپ نے اپنے زمانے میں دے دی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ، قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا، ٹیک لگا کر تکیے سے ایک آدمی کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں آپ کی باتوں کی؟ اس کتاب میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کتاب میں جو حرام ہے وہ حرام ہے، ہم بس اسی کو مانیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایسا پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی مراد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، اور حضرات صحابہ کرام باوجود عربی دان ہونے کے، اہل زبان ہونے کے، قرآن پاک کے سمجھنے میں جہاں کہیں دشواریاں آتی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی ہدایت والے۔ حضرات صحابہ نے یہ آیت سنی تو گھبرا گئے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم کا مطلب گناہ، ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، ظلم سے مراد یہاں گناہ نہیں ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے مراد شرک یہ کون سمجھائے؟ یہ عربی دانی کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر یہ سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ یہاں بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم۔ بہت سی مثالیں اس طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، من حوسب عذب، قیامت کے دن جس کا حساب اللہ لے لیں وہ تو بس اس کو تو پکڑ ہوگی، جس کا حساب لیا وہ پکڑا گیا۔ ایک عورت پوچھنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ اب ہوا نا، تو یہاں بات دشواری پیش آئی، تو آسان حساب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، کہنے لگے اللہ کی بندی، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے اور بندی کے نام اعمال پر رحمت کی نگاہ ڈال کر کہیں گے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے مسئلہ۔ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم علیہ السلام سے کہنے لگے اس زمانے کے لوگ، اے ہارون کی بہن، تیرے ابا ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ ایسی نہیں تھی، تم ایسی کیسی ہو گئی؟ ان پر جب وہ امید سے ہوئی اور لوگوں کے سامنے آئی یا اخت ہارون، تو اس زمانے کے کچھ اہل کتاب صحابہ سے کہنے لگے عجیب بات ہے، تمہارے قرآن پاک میں بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہارون علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ مریم کا اور ہارون سے کیا رشتہ بن گیا؟ حالانکہ ہارون تو موسیٰ کے بھائی ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ ایک زمانہ ہے، موسیٰ اور ہارون کا ایک زمانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کا الگ زمانہ ہے، دونوں زمانوں میں بہت سا فاصلہ اور مدت ہے۔ تو صحابہ گھبرا گئے، ہاں یہ بات تو بالکل ہے، ہارون علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اور کہنے لگے یا اخت ہارون، تو فوراً یہ مسئلہ لے کے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھونڈا اعتراض ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یا اخت ہارون میں جو ہارون کا نام ہے نا، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو اللہ کے نبی ہیں، بلکہ پچھلے زمانے میں لوگ بزرگوں کے ناموں کو تبرکن اپنے ناموں پر رکھتے تھے، جیسے آج بھی ہماری مجلس میں کتنے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مریم کے جو بھائی ہارون تھے، یہ وہ ہارون نہیں بلکہ جو اللہ کے نبی تھے، بلکہ وہ الگ ہارون ہیں۔ تو اس طرح حدیثوں میں کئی مثالیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے قرآن پاک میں، یہ سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔
اللہ نے اسے من یعمل سوءا یجز بہ، سیدھی سیدھی بات، قرآن پاک کی آیت، جو بھی برائی کرے گا وہ سزا پائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی، روتے رہے، جو بھی برائی کرے گا اسے سزا ملے گی، ہم میں سے کون ہے جو برائی نہ کرے؟ صحابہ آپس میں رونے لگے اس بات کو سن کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تو قرآن پاک کی بات ہے، جو بھی برائی کرے گا اس سے پکڑ ہوگی، لیکن ایمان والے پر اللہ تعالی اس کی برائیوں کو دنیا میں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ کیا تمہیں بیماری نہیں آتی؟ کیا تمہیں کانٹا نہیں چبھتا؟ کیا تم کسی چیز کو رکھ کے کہیں بھول نہیں جاتے؟ اس بھولنے پر، اس کانٹے کے چبھنے پر، اس بیماری پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان والا اللہ سے اس حال میں ملتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کی جو مراد ہے نا قرآن پاک کی، یہ مراد اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب آپ سے ہم سنیں۔ اسی لیے قرآن الگ حدیث الگ یہ نہیں ہے، یہ بالکل ہم تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تشریح ہیں۔ اور جو ہے نا یہ جو فتنہ اٹھا نا، یہ حدیث کا صاف صاف انکار نہیں کیا، بلکہ مختلف قسم کے شوشے امت کے سامنے چھوڑے گئے۔ سب سے پہلے بات یہ کہی گئی کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنی بھی ہیں وہ قابل اتباع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہاں ہیں وہ حدیثیں؟ کہاں ہیں حدیث؟ ہم مانیں گے ضرور، لیکن وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ اچھا بھئی اب لا کے ساری کتابیں پیش کرو، یہ حدیثیں ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یہ لکھی ہوئی جتنی حدیثیں نہیں، کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سے لے کر 200 سال تک امت میں حدیث کا لکھنے کا معمول نہیں تھا۔ دوسری بات، یہ ساری جو روایتیں ہیں اس کی بنیاد زبانی روایات پر اور حافظے پر تھی۔ 200 سال کا امت پر ایسا عرصہ گزرا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف حافظے پر اور زبانی روایات پر تھی، لہذا نقل در نقل کرتے ہوئے کچھ سے کچھ ہو گئی، ایسی روایتوں کو ہم مانے نہیں مانتے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ دو بنیادی اعتراضات ہیں ان لوگوں کے، لیکن اب ان دو اعتراضات کے جوابات محدثین نے بڑے اچھے انداز سے دیے، تفصیل حدیث کی اصول کی کتابوں میں ہمیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا کہ حدیث کی کتابت، حدیثوں کو لکھنے کا اہتمام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، 200 سال بعد شروع ہوا، یہ بالکل غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدوا بالعلم، علم کو مقید کرو۔ پوچھا کیسے مقید کریں؟ بالکتاب، لکھنے کے ذریعے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے صحابہ میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے علاوہ کوئی حدیثیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے بعد وہ زیادہ حدیثیں اس لیے جانتے تھے کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے، اور انہوں نے جو حدیثیں لکھی نا وہ حدیثوں کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا، الصحیفۃ الصادقہ۔ فرماتے تھے کہ میں حدیثیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو میں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ قریش کہنے لگے، کچھ لوگ بزرگ لوگ کہتے بھائی لکھنا چھوڑو، یہ کیا تم لکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ہر بات لکھنے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ ایک عرصے کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے آپ کی باتیں لکھتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح کہا کہ غصے میں پتہ نہیں کبھی کیا کہتے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ زبان مذاق میں اور غصے میں حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہتی، چاہے مذاق میں ہو چاہے حق میں ہو، یہ حق کے علاوہ کوئی بات اس زبان سے نکل، لہذا لکھو۔ اور صرف حضرت عبداللہ ابن عمرو کی کام نہیں، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ دیا، اتنا لمبا خطبہ کہ یمن کا ایک بادشاہ اس خطبے میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ کر ہی دے، تو آپ نے لکھوایا اور انہیں دیا۔ تو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں باقاعدہ حدیثوں کے لکھانے کا اہتمام تھا۔ اور دوسری چیز جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیثیں صرف زبانی روایات پر مدار تھیں اور حافظے پر ان کا مدار تھا،
لہٰذا یہ حدیثیں کچھ سے کچھ ہو گئی نقل کرتے ہوئے ہم ان حدیثوں کیوں مانیں؟ اس کا جواب وہی ہے کہ بھی یہ حدیثیں لکھی ہوئی محفوظ تھیں. لیکن اگر مان لیں کہ حافظے پر کیسا بھروسہ کریں؟ اللہ، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کرتا ہے کہ حدیث کے کام میں امت نے جو کام کیا ہے دنیا میں کوئی قوم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اسماء رجال کی جو کتابیں ہیں اگر وہ اٹھا کر ہم دیکھیں سبحان اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے لے کر امام بخاری ہو یا امام ترمذی ہو ان تک جو لوگ ہیں حدیث کے راوی ہیں، ان کی ہسٹری، ان کی پیدائش کب، ان کی وفات کب، ان کی زندگی کب، بازار میں کیسے رہتے تھے، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ وہ کیا کیے، پوری ان کی زندگیوں کو کھنگال کے کتابیں لکھ دی. تہذیب و تہذیب کے نام پر کتابیں ہی کتابیں لکھ کے رکھ دی. اسماء الرجال ہزاروں آدمیوں کی سیرت محفوظ کر دی. آج بھی کتب خانوں میں موجود ہیں ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بڑا عجیب نظام یہ چلایا. اس زمانے میں حضرات صحابہ اور تابعین، طبع تابعین کا قوت حافظہ بڑا غیر معمولی تھا، اور حضرات صحابہ اکرام کو شوق بھی تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حدیثیں بیان فرماتے، آپ کی مجلس ختم ہوتی، آپ اٹھ کے چلے جاتے، تو آپ کے جانے کے بعد ہم لوگ بیٹھ کر وہ ساری حدیثیں یاد کر لیتے، اور جس وقت ہم مجلس سے اٹھتے تو ساری حدیثیں ہمیں محفوظ رہتی. یہ انس فرماتے یہ صحابہ کننا نحفظ الحدیث، ہم حدیث کو حفظ کرتے تھے. ابو ذرا ایک محدث ہیں، کہتے 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جیسے سورہ اخلاص. یہ مبالغے کی بات ہے نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کا یاد کرنا ایک مستقل عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کو، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اللہ اس کی زندگی کو تر و تازہ کر دے جس نے میری بات کو، میری حدیث کو سنا اور اسے یاد کیا اور اس کے سینے میں لگایا اور پھر دوسروں تک پہنچایا. ہر صحابی کا یہ جذبہ. اسی لیے عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں کو حدیثیں یاد دلاتے تھے کہ حدیثیں یاد کرو، حدیثیں یاد کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی جو بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. اپنی چادر انہوں نے پھیلا دی. آپ نے دعا کی، فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو. اس چادر کو انہوں نے اپنے سینے سے کیا لگایا؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ میں نے اس کے بعد کوئی چیز بھولی ہی نہیں. یہ تصرفات ہیں. اس کو شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تصرف کہتے ہیں. یہ وہی تصرف ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیا تھا. بس ایک ہی رات کا معاملہ تھا، بس زندگی بدل گئی. وہ ایسا پھر صبح دوسرے دن کا بیان ہوا کہ لوگ کہتے تھے بیٹھے ہیں مولانا یوسف اور بیان کر رہے ہیں مولانا الیاس. یہ وہ تصرفات ہیں. تو ایسا قوت حافظہ اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے، وہاں کے سارے محدثین جمع ہوئے اور جمع ہو کر حضرت کا امتحان لینا چاہا. تو کیا کیے؟ 100 محدثین نہیں 10 محدثین 100 حدیثوں کو جمع کیے. 100 حدیثوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہیں کے راوی کہیں ڈال دیے، کہیں کی حدیث سند اور متن میں خلط ملط کر دیا، اور ایک ایک محدث کو 10 حدیثیں دے دی. تم ان سے پوچھنا کہاں ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. ایک محدث 10 حدیثیں جو الٹ پلٹ کی تھی پڑھ دی. حضرت امام بخاری ہر حدیث کو سنتے گئے، نہیں ہے مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں. جب 100 کے 100 حدیثیں آپ نے پڑھ دی، انہوں نے محدثین نے پڑھ دی، حضرت امام بخاری نے سب کو جمع کر کے فرمایا تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی، اصل وہ ایسا نہیں، وہ ایسا ہے. دوسری حدیث تم نے اسی طرح پڑھی تھی غلط، حالانکہ وہ راوی ایسے نہیں ایسے تھے، پھر صحیح پڑھی. تو سارا انہوں نے پہچانا. دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا غیر معمولی حافظ ہے. تو ہم کیسے الزام لگائیں کہ یادداشت کی کمی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے توجہی کی وجہ سے حدیثیں جو ہے زبانی روایات کی بنیاد پر کیا ہو گئی، کچھ سے کچھ ہو گئی، لہٰذا کیسے بھی ان پہ بھروسہ کریں. بھائی دوستو، حدیثیں قرآن کا حصہ ہیں.
قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو لہٰذا احادیث، آپ کے اقوال اور افعال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اسی لیے کتابت کے معاملے میں، حفظ کے معاملے میں کبھی ہم پڑھتے، اور اس کے باوجود اللہ اکبر، یہ حضرات محدثین جو ہے نا، اتنا احتیاط. ابھی ایک قصہ، ایک واقعہ ہے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، شعبی فرماتے ہیں سب سے کم جو چیز مجھے یاد تھی وہ اشعار ہے. محدث ہیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ کم جو مجھے چیز یاد ہے وہ کیا ہے؟ اشعار. لیکن اشعار بھی اتنے کم یاد ہیں، اگر میں شروع کروں اشعار کہنے، 1 مہینے تک دوبارہ کوئی شعر نہیں آئے گا، کہتا ہی جاؤں گا. ہاں، یہ تہذیب و تہذیب جو کتاب ہے نا، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، ساری باتیں اس میں جمع ہیں کہ کیسا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، کہ وہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے وہ غیر معمولی قوت حافظہ انہیں عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود یہ حضرات کبھی اپنے قوت حافظے پہ اعتماد نہیں کرتے. اس کے باوجود حدیث کے بیان کرنے میں اتنا اہتمام کرتے تھے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت واللہ الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ ایک صحابی نے حدیث سنائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے. تو کیا ہوا پھر اس کے بعد ایک نے کہا میں اس حدیث کو دوبارہ سناؤں گا. وہ حدیث جب نقل کرتے ہوئے حج کو آخری میں بہنے کے پہلے اس نے کہا رمضان کے، یعنی اس نے کہا کہ حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. صرف اس ترتیب کو اس نے جو پلٹا نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ آپ کے اقوال کی ترتیب کو ہم پلٹیں. یعنی اتنا اہتمام بیان کرتے انہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو شخص میرے بارے میں جھوٹی بات کہے وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے بڑا احتیاط کرتے تھے یہ حضرات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دریا کا سفر فرما رہے ہیں، آپ کے پاس 1000 دینار ہیں. 1000 آپ کے پاس دینار کسی نے دیکھ لیا. اب جب کشتی چلنے لگی اس نے فوراً کہنے لگا کہ میرے کسی نے چوری کر لیا ہے 1000 دینار. ایک آدمی، اب ظاہر سی بات ہے کشتی اس کا ہے، دریا میں ہے. تو جو ملاح تھا اس نے کہا بھی جس نے بھی لیے ہیں وہ دے دو ورنہ سب کی تلاشی ہوگی. اب کوئی دے ہی نہیں رہا، سب کی تلاشی شروع ہوئی، ہوتے حتیٰ کہ حضرت کی بھی تلاشی ہوئی. حالانکہ اس کے تو گئی نہیں، وہ تو چور تھا، اس نے حضرت پہ الزام لگا. تو جب حضرت کی تلاشی ہوئی تو حضرت کے پاس بھی 1000 دینار نہیں تھے. تو اسی کو 2 لوگوں نے لگایا، خاموش بیٹھ، دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. تو بعد میں وہ آدمی حضرت سے پوچھنے لگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، کہ میں آپ کی تھیلی میں 100 دینار دیکھا تھا، لیکن کیا ہو گئے وہ چیزیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر وہ 100 دینار میرے پاس ملتے تو یہ کشتی والوں میں 2 قسم لوگوں کی ہو جاتی. ایک قسم وہ کہتے کہ یہ امام بخاری چور ہے. ایک قسم کیا تھی؟ کہتے کہ بھئی امام بخاری چور ہے، یہ آدمی چور ہے. اور دوسری قسم اگر میں کہہ بھی دیتا کہ نہیں یہ میرے ہیں اس کے نہیں ہیں، تب بھی بعض لوگ بدگمانی میں آ جاتے. میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نسبت ہے، میں سوچا یہ 1000 دینار چلے جائیں اللہ کے دین کے نام، اللہ کے نبی کے حدیثوں کی نسبت پر، لیکن ان 1000 دینار کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آنچ نہ ہے. یہ ایسے بڑے محتاط، ایسے بڑے احتیاط والے لوگ تھے. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قابل حجت. اسی کہہ رہے ہیں وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ. جو شریعت، جو وضاحت آپ سے ہمیں پہنچی صحیح سند کے ساتھ، سند صحیح، تو وہ کیا ہیں؟ سب کے سب حق ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کی بات ہے. بالکل اس میں آپ کی حرام کردہ چیزیں وہی ہیں جو اللہ نے حرام کی. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ایسے ہی حرام جیسے اللہ نے حرام قرار دیا.
ایسا نہیں ہے کہ اچھا حدیث میں ہے حرام ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث قرآن کا حصہ ہے. والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقى ومخالفۃ الہوى وملازمۃ الاولا اولا ہے اولا ہے اولا. اچھا. والایمان واحد، ایمان جو ہے، ایمان ایک چیز ہے. ایمان والے سب کے سب برابر ہیں، ایمان والے سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب ایمان والے اپنے اصل ایمان میں برابر ہیں، لیکن ان میں جو درجات ہیں اللہ کی خشیت، تقوی اور نفس کی مخالفت کی بنیاد پر ان میں فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب ایمان میں برابر ہیں، اس لیے کہ ایمان، یہ بھی ایمان لائے یہ بھی ایمان لائے، ایمانیات کی لائن میں سب برابر ہیں، لیکن ایمان کے دل کے اندر جو ایمان کے نور ہیں، ایمان کا نور، اس کے درجات ہیں، یہ فرق ہے. ورنہ ایک عام آدمی کا ایمان ابو بکر کا ایمان برابر ہے یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے پر، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھ دو، ابو بکر کا ایمان بھاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اصل ایمان میں برابر ہیں سب کے سب، لیکن ایمان کا نور جو دل کے اندر ہے اس نور میں بہت درجات ہیں، وہ درجات کا فرق اللہ ہی جانتے ہیں. بعض لوگوں کا ایمان کا نور چمکتے ہوئے سورج کی طرح، بعض کے دلوں میں ایمان کا نور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح، بعض کے دلوں میں چمکتے ہوئے چراغ اور بعض کے دلوں میں ٹمٹماتے ہوئے نور چراغ کی طرح، بجھتا ہوا بس چراغ ہے. مختلف درجات ہے. جس کے دل میں جتنی اللہ کی خشیت ہے، تقوی ہے، نفس کی مخالفت ہے اور پابندی ہے تقوی کی چیزوں کی، مستحبات کی، اتنا وہ اللہ کے نبی. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا قیامت کے دن ایمان والے اپنے ایمان کے نور میں دوڑیں گے. جس کے دل میں جتنا ایمان کا نور ہوگا اتنا ہی وہ دوڑے گا. والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، سارے کے سارے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، سارے کے سارے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. جتنے دنیا میں ایمان والے ہیں سب اللہ کے دوست ہیں. سارے ایمان والے اللہ کے دوست، اللہ ایمان والوں کا دوست. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا. اور اللہ کی جو ولایت ہمیں حاصل ہے نا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یہ رحمت اور احسان کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو دوست بناتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں جو ولی بنایا وہ بغیر کسی احتیاج کے بنایا ہے نا. میں کسی کو دوست بنایا ہوں، مجھے ضرورت ہے، دل بہلانا ہے، مجھے کام آتے ہیں، ضرورت موقع پر کام آتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. کیوں؟ محض رحمت اور احسان کی بنیاد پر. اللہ نے تمام ایمان والوں کو اپنا ولی بنایا، دوست بنایا. کیوں؟ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں دوستوں کی جس طرح ضرورت ہے اللہ کو اس طرح ضرورت ہے. وَقُلْ کہہ دیجیے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، عاجزی کی بنیاد پر کسی سے دوستی نہیں کرتا ہو جس طرح ہم کرتے ہیں، عجز کی بنیاد پر، احتیاج کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہاں، جس طرح تمام ایمان والے اصل ایمان میں برابر ہیں لیکن درجے تقوی کی بنیاد پر ہے نا، اسی طرح تمام ایمان والے ولایت میں برابر ہیں لیکن سب سے زیادہ ولایت اس کو حاصل ہے جو متقی. پرہیزگاری میں جو زیادہ ہے وہ ولایت میں اعلیٰ درجے میں ہے. وہی کہہ رہے ہیں اکرمہم عند اللہ اتبعہم واتبعہم للقرآن. ان میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو کون ہے؟ جو تقوی میں زیادہ ہے اور قرآن پاک کی اتباع زیادہ کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کسی بھی فضیلت نہیں. فضیلت کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. فضیلت بار بار یہ کہی جا رہی ہے، فضیلت وزن جو ہے نا انسان کا وہ تقوی پر ہے. عمل پر وزن ہوتا ہے،
اسی لیے انسان عمل پر وزن بنائے. ہاں ہمیشہ وزن جو ہے نا اعمال کا ہوتا ہے. والایمان هو باللہ، یہ بات گزر چکی ہے پہلے، ترجمہ صرف دیکھ لیں. والایمان، ایمان دین کے اصول میں سے ہے، بنیادی باتوں میں سے، جس کا تذکرہ ہو چکا. کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر، فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ کا ظاہری نظام جس طرح ہے اللہ کا غیبی نظام بھی اس طرح ہے. وہ غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو. قارون، نمرود، فرعون، حامان کے ساتھ اللہ کا ظاہری نظام تھا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ فرشتوں والا نظام غیبی نظام تھا. وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان. تقدیر یہ صرف ماننے اور تسلیم کرنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں. وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی، زندگی میں میٹھا کڑوا جتنا بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. حلو کہتے ہیں حلو حلوہ سے ہے. مر کڑوے کو کہتے ہیں. یعنی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی مصیبت، یہ جاری چیزیں جو آتی ہیں یہ کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. لیکن برائی کو ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے. صحت اللہ نے دی، بیماری اللہ نے دی، لیکن ہم نہیں کہیں گے بیماری اللہ نے دی ہے، ادب کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا، اے اللہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. ایمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. کفر کا خالق اللہ ہے، لیکن کفر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہم، ادب کی وجہ سے، ہے نا. ورنہ تو ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلُّهُ، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم. تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، ایمان لانے میں کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا انکار گویا ہمارے نبی کا انکار ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہمارے نبی کا انکار ہے. اسی لیے تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس لیے نبوت کی جو سلسلہ ہے یہ ہر ایک سے جڑا ہوا. ایک کا انکار کریں گے سب کا انکار ہوگا، ایک کا انکار کریں گے سب کا انکار ہوگا. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے آئے سب سچ ہے، سچ. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلِّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ. اہل الکبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں. فی النار لا یخلدون، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اذا ماتوا وهم موحدون، اس حق جب کہ وہ توحید پر ان کا انتقال ہوا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی دنیا کرتے ہوں، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس لیے کہ یہ رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، لہذا جب ایمان سے نکل گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری خاص جو شفاعت ہے میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے. میری امت کے جو بڑے بڑے گنہگار ہیں ان کے لیے میری خاص شفاعت ہے. تو اس لیے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، مطلب جائیں گے بھی تو اللہ رب العزت انہیں نکال لیں گے آخر میں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگر وہ توبہ کر کے نہیں گئے، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اگر توبہ کر کے چلے گئے تو توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. کتنا بھی بڑا گناہ انسان کر لے، توبہ اگر کر لے تو توبہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، اتنا مٹتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا. یہ عقیدہ ہو. توبہ جو ہے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے. بعد ان لقوا اللہ عارفین، اس حال میں کہ جس وقت وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کریں اللہ کو پہچانتے ہوئے. وہم فی مشیئتہ وحکمہ، یہ جو امت کے بڑے بڑے گنہگار ہیں وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں.
انشاء غفر لهم، اللہ اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے، اللہ اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے، مغفرت کر دے اپنے فضل سے، جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کریں گے ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ، اگر چاہیں تو جہنم میں بھی ڈالیں، لیکن جہنم میں اللہ جب کسی بندے کو ڈالتے ہیں تو یہ اس کا انصاف ہے، اللہ جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے، کسی بندے کو اللہ معاف کریں یہ اس کا فضل، کسی بندے کو اللہ سزا دیں یہ اس کا عدل۔ ثم یخرجہم منہا برحمتہ، پھر اپنی رحمت سے اس کو نکالیں گے جہنم سے۔ وشفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے نکالیں گے۔ من اہل طاعتہ، اس کے ماننے والوں کی شفاعت۔ ثم یبعثہم الی الجنہ، پھر جنت کی طرف اللہ روانہ کریں گے۔ وذالک، اور یہ اس لیے کریں گے بأن اللہ تعالی تولی اہل معرفتہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت اہل معرفت سے دوستی رکھتے ہیں۔ جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ گناہ کی بنیاد پر اگر وہ جہنم میں بھی جائے، حدیث میں ہے نا اخرجو، نکالو جہنم سے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو نکالو۔ فرشتے نکالیں گے، پھر آخری میں کہیں گے کوئی بچا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک نے گواہی دی تھی مجھے، وہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوگا، پھر اللہ رب العزت اپنے علم سے نکالیں گے۔ اتنا قیمتی ہے ایمان۔ اسی لیے اہل کبائر اگر اللہ رب العزت اگر اپنے عدل کی بنیاد پر جہنم میں ڈالیں تو اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے، لیکن اللہ کے اختیار میں اللہ اگر چاہے تو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اسے معاف کر دیں۔ یہ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكُرَةٍ، دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کی طرح نہیں کریں گے کہ جیسے انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے اللہ کو جو انکار کرنے والے ہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ایسے نہیں کریں گے ایمان والوں کو۔ الذین خابوا من ہدایتہ، وہ لوگ جو ہدایت سے کورے ہیں، ولم ینالوا ولایتہ، جو اللہ کی ولایت تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہم یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا علی الاسلام، اے اللہ، اے اسلام کے اور مسلمانوں کے والی، اسلام پر ثابت قدم فرمائیے، حتی نلقاک بہ، یہاں تک کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ جب آپ سے ملاقات ہماری ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں ہے، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھائیے۔ یہ وہی دعا ہے۔ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ۔ دو مسئلے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے ہر گنہگار، ہر نیک آدمی کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، گنہگار سے گنہگار کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھیں گے اس کی امامت میں، اور کتنا بھی بڑا گنہگار گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ سمجھ گئے؟ وہی بات ہے دوبارہ کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انہیں ایمان سے نہیں نکلتا، گناہ کبیرہ کرنے سے انہیں کیا ہے، ایمان سے نہیں نکلتا۔ وہی بات ہے وَنَرَى الصَّلَاةَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر گنہگار اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برے کے پیچھے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے امام کی اگر نماز درست ہوگی تو تمہاری بھی نماز درست ہوگی، اگر تمہاری امام اپنی نماز میں کوئی خرابی کرے گا تو تمہاری نماز درست ہوگی، امام کی نماز خراب ہوگی۔ اسی لیے ہر فاجر فاسق کے پیچھے نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود حجاج ابن یوسف کے پیچھے، عبداللہ ابن مسعود حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انس ابن مالک اور حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ولید ابن عقبہ جو کیا تھا، وہ بنو امیہ کا بادشاہ تھا جس کے بارے میں اتنی باتیں مشہور ہیں، اس کے پیچھے حضرات صحابہ میں سے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ گناہ کبیرہ کرنے سے وہ آدمی ایمان سے نہیں نکلتا، یہ بات ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے، امام جب ہم کسی کو بنائیں تو اچھا بنائیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم امام کسی کو رکھیں تو وہ امام کیا ہو،
صاحب شریعت ہو، صاحب کیا ہو، ظاہر اس کا صحیح ہو، باطن ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ اہتمام. لیکن اگر کبھی اس طرح پڑھ لیں. اور دوسری اہم بات ہے کہ امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے. بعض حضرات امامت کبریٰ کے لیے معصوم ہونے کی شرط لگاتے ہیں، اسی طرح امامت صغریٰ کے لیے بھی معصوم ہونے کی شرط لگاتے ہیں. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ امام آئیں گے معصوم. جب امام نہیں آئیں گے، پتہ ہے امام جب نہیں آتے تو پھر کھڑے ہو کر خود اکیلے نماز پڑھ لیتے. اتنی بات سمجھیں بس. تو امام کا امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں. معصوم تو سوائے نبی کے کوئی ہو نہیں سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام کا معصوم ہونے کا عقیدہ کون رکھتے ہیں. وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور جو آدمی ایمان پر مرا ہے، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہو کیوں نہ ہو، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. اس میں بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے. وہ جو ہے یہاں اس کا جواب ہے، خودکشی کرنے والے کی بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، خودکشی کرنے والے کی. وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ہم لوگوں میں کسی کو اپنی طرف سے جنتی اور جہنمی کی خبر نہیں دیں گے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. شخص معین کے ساتھ نام لے کر نہ کسی کو جنتی کہیں گے نہ کسی کو نعوذ باللہ جہنمی کہیں گے، اس لیے کہ اس کا مستقبل ہمارے سامنے اوجھل ہے. ہاں ہم اس کے بارے میں کہیں گے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، جیسے عشر مبشرہ ہے. عشر مبشرہ ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. ہم کہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا. آپ نے کیوں کہا؟ آپ کی زبان وحی ہے، آپ کی زبان وحی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں ہم کسی کو نہ جہنمی کہیں گے نہ جنتی کہیں گے. ہم جنتی صفات والے ہیں، جنتی صفات والے ہیں زیادہ سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک زبان ہے. اسی لیے یہ وہ عقیدے کی بھی رد ہے جو مشائخ جو ہے اپنے مریدوں کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دیتے ہے نا. جو میں بہت سے مشائخ دنیا میں ہی اپنے مریدوں کو جنت کی بشارت دے دیتے. بھئی ماشاءاللہ جنتی ہیں آپ، جنت ہے نہیں کسی کا اختیار سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ہی کی زبان سے نکل رہا ہے وجبت وجبت، اس کے لیے واجب، اس کے لیے واجب. نہ جہنمی کی بات کہیں گے. وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ، کسی کے کفر کے بارے میں نہیں کہیں گے، فتویٰ نہیں لگائیں گے، صاف حکم نہیں کہیں گے فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے نہیں. وَلَا بِشِرْكٍ، نہ کسی کو کہیں گے کہ فلاں مشرک ہے. وَلَا بِنِفَاقٍ، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے، نہ مشرک نہ منافق نہ کافر. مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ ذَلِكَ، جب تک کہ کفر کی علامتیں واضح نہ ہوں. کوئی آدمی کھلا منہ سے بول رہا ہے، کھلا منہ سے بول رہا ہے، ہاں وہ ہمیں بھی اس وقت بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کیوں اس کے بارے میں بولیں. وہ اس موقع پر آدمی سمجھتا بھی ہاں تو یہ کفریہ جملہ ہے. حضرات ہمارے اسلاف کفر کے بارے میں کہنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے، یہ بحث پہلے ہی بات گزر چکی ہے. اسی لیے آدمی احتیاط کرے. کسی کے جنتی، جہنمی، مشرک، کافر، منافق، ان چیزوں کے بارے میں آدمی کبھی، اس لیے کہ ہمیں ہمیں خاتمے کی خبر نہیں ہے، سامنے والے کی مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں. آدمی اپنی فکر کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کیا کہے. وَنَذَرُ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اندر کی حالت کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. ایک صحابی ایک آدمی کو پکڑ لیا، تلوار ایسے ہی اٹھی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، قتل کر دی. آپ کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ نے صاف فرمایا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کفر تھا؟ ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے. وَنَذَرُ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، باطن کو اللہ کے حوالے کریں گے. ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، باطن وہ اللہ ہی. اسی لیے بدگمانی سے بچو. مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈر کے ایمان لا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنبیہ کی اس بارے میں. بعد سے یہ بات ہو چکی تھی کہ کسی نے قبول کر لیا اسلام لیکن انہوں نے تلوار اٹھا دی تھی. قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس بارے میں نازل ہوئی. سورہ نساء میں اس کا تفصیل سے واقعہ گزرا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا،
تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم دنیا مال غنیمت چاہتے ہو جو تم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ہرگز مت کہو اس آدمی کے لیے جو کہتا ہے السلام علیکم مومن نہیں ہے. ہم تو حکم ظاہر کا لگائیں گے. ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ میں کسی پر بھی، امت محمدیہ پوری امت محمدیہ ہے. یہ ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے. یہ ہم سب امت اجابت ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں. باہر کی جتنی امت ہے یہ امت دعوت ہے، یہ ان کو ابھی دعوت دینی ہے. یہ پوری امت پر تلوار نہیں اٹھائیں گے. وہی کہہ رہے ہیں ولا نرى، ہم درست نہیں سمجھتے السيف على احد من امت محمد، کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پر بھی تلوار کو اٹھانا. الا، مگر وجب علیہ السيف، جس پر تلوار اٹھانے کا حق ہے. مثال کے طور پر قتل کا بدلہ ہے، کسی نے قتل کر دیا، اب کوئی حاکم جو ہے فیصلہ سنا رہا ہے. یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے. حکومت کے پاس وہ مسئلہ جائے گا، پھر وہ اگر حاکم فیصلہ اگر دے دے کہ ہاں یہ قتل کس نے کیا، اس کا بدلہ قتل ہے، تو پھر اس موقع پر اٹھانا تلوار جائز ہے، ورنہ تلوار کا اٹھانا کسی پر جائز نہیں. اللہ تعالی ہماری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.